بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات البصر پیش کرتے ہیں درس بعنوان نیا سال اور ہم۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں 4 حرمت و ادب کے ہیں اور یہی دین درست ہے۔ دوستو اب کبھی ایسا نہیں ہونے دینا، لیکن اس سال تم ایسا نہیں ہونے دینا، ہو چکا جو بھی دوبارہ نہیں ہونے دینا۔ پھر سے معصوموں کی لاشیں نہ تڑپنے دینا، تڑپنے دینا، اپنی بہنوں کے دوپٹے نہ اترنے دینا، اور دشمن دین کے کوئی داؤں نہ چلنے دینا، پھر منافق کی زباں کوئی نہ کھلنے دینا، سال ہجری کا یہ آغاز مبارک ہو تمہیں، پھر نیا سوز نیا ساز مبارک ہو تمہیں۔ تو ان سالوں کی آمد و رفت، مہینوں کا آنا جانا، رات و دن کی آمد و رفت، یہ اس لیے ہے کہ انسان آخرت کے لیے کیا اعمال کر رہا ہے۔ اس کی آخری زندگی جہاں پر ان دنوں کی آمد و رفت ختم ہو جائے گی، جہاں پر یہ مہینے اور سال نہیں رہیں گے، جہاں پر نہ یہ سورج ہوگا اور نہ یہ چاند ہوگا، نہ یہ رات ہوگی اور نہ یہ دن ہوگے، اس دن کے لیے انسان کون سا عمل اور کیا کچھ کر کے جا رہا ہے یہاں سے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، حال جس کا استقبال ہم کر رہے ہیں، اس نئے سال میں آپ کو نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور پچھلے سال میں یا گزشتہ سالوں میں جو مشکلات اور جو مصائب مسلمانوں اور اسلامی دنیا کے سامنے آئی ہیں، اس کو بھی ہم نہیں بھول سکتے۔ میں جو چند باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ تحت اللفظ میں نے اشعار میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ترنم کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ وقت کی کمی ہے۔ نیا سال مبارک 1425 ہجری، سال ہجری کا یہ آغاز مبارک ہو تمہیں، پھر نیا سوز نیا ساز مبارک ہو تمہیں۔ سوچتا ہوں کہ تمہیں کون سا تحفہ دے دوں، اس نئے سال کے موقع پہ تمہیں کیا دے دوں۔ کوئی آنسو کا ڈھلکتا ہوا قطرہ دے دوں، میرے دل میں جو دہکتا ہے وہ شعلہ دے دوں، جسم کا اپنے کوئی زخم سہانا دے دوں، غم میں نہلا دوں کہ آہوں کا خزانہ دے دوں۔ سال ہجری کا یہ آغاز مبارک ہو تمہیں، پھر نیا سوز نیا ساز مبارک ہو تمہیں۔ کیونکہ دیکھا ان آنکھوں نے تباہی کا دھواں، گزشتہ سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، کیونکہ دیکھا ان آنکھوں نے تباہی کا دھواں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے آنسو تھے رواں، پھر تڑپتی ہوئی لاشوں کا بھی دیکھا ہے سما، روتی بہنوں کے سروں پر بھی دوپٹے تھے کہاں، اور دشمنی دین کے دیے زخم کے باقی ہیں نشاں، دوستوں نے بھی تو کھولی تھی منافق سے زباں،
مسلمان بھی اسی لہر میں بہہ رہے تھے جو وقت کا سب سے بڑا سردار چاہ رہا تھا۔ تو دشمن دین کی دیے زخم کے باقی ہیں نشاں، دوستوں نے بھی تو کھولی تھی منافق سے زباں۔ سال ہجری کا یہ آغاز مبارک ہو تمہیں، پھر نیا سوز نیا ساز مبارک ہو تمہیں۔ دوستو اب کبھی ایسا نہیں ہونے دینا، لیکن اس سال تم ایسا نہیں ہونے دینا، ہو چکا جو بھی دوبارہ نہیں ہونے دینا۔ پھر سے معصوموں کی لاشیں نہ تڑپنے دینا، پھر سے معصوموں کی لاشیں نہ تڑپنے دینا، اپنی بہنوں کے دوپٹے نہ اترنے دینا، اپنی بہنوں کے دوپٹے نہ اترنے دینا، اور دشمن دین کے کوئی داؤں نہ چلنے دینا، دشمن دین کے کوئی داؤں نہ چلنے دینا۔ پھر منافق کی زباں کوئی نہ کھلنے دینا، پھر منافق کی زباں کوئی نہ کھلنے دینا۔ سال ہجری کا یہ آغاز مبارک ہو تمہیں، پھر نیا سوز نیا ساز مبارک ہو تمہیں۔ کون کہتا ہے کہ محکوم زمانہ تم ہو، کون کہتا ہے کہ محکوم زمانہ تم ہو، اپنی تاریخ کا بس ایک فسانہ تم ہو اس دہر میں بس آنسو بہانے کے لیے، تم ہو اس دہر میں بس آنسو بہانے کے لیے، ہو لڑھکتا ہوا فٹ بال زمانے کے لیے، ہو لڑھکتا ہوا فٹ بال زمانے کے لیے۔ گر یہ الزام ہے تو اٹھ کے یہ بتلا دو انہیں، گر یہ الزام ہے تو اٹھ کے یہ بتلا دو انہیں، ہم مسلمان ہیں اسلام کو دکھلا دو انہیں۔ سال ہجری کا یہ آغاز مبارک ہو تمہیں، پھر نیا سوز نیا ساز مبارک ہو تمہیں۔ تم تو فاروق ہو انصاف دلاؤ گے تمہیں، تم جو حیدر ہو تو دشمن کو جھکاؤ گے تمہیں، تم تو فاروق ہو انصاف دلاؤ گے تمہیں، تم جو حیدر ہو تو دشمن کو جھکاؤ گے تمہیں۔ اور تم ہو طارق اٹھو اسپین کو آباد کرو، تم ہو طارق اٹھو اسپین کو آباد کرو، تم ہو ایوبی فلسطین کو آزاد کرو، تم ہو ایوبی فلسطین کو آزاد کرو۔ اٹھو اور چھین لو دشمن سے عراق و افغان، اٹھو اور چھین لو دشمن سے عراق و افغان، تم کو ہی بننا ہے اس دور کا خالص سلمان، تم کو ہی بننا ہے اس دور کا خالص سلمان۔ سال ہجری کا یہ آغاز مبارک ہو تمہیں، پھر نیا سوز نیا ساز مبارک ہو تمہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے ہماری اپنی شریعت سے غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تھوڑا سا اشارہ کہ تم کو معلوم ہے اتری تھی بلائیں کیوں کر، تم کو معلوم ہے اتری تھی بلائیں کیوں کر، تم کو اس درجہ ملی تھی یہ سزائیں کیوں کر۔ تم نے قرآن سے سنت سے جو منہ کو موڑا، جان لو اس لیے اللہ نے تم کو چھوڑا، جان لو اس لیے اللہ نے تم کو چھوڑا۔ اور تم نے سنی کے وہابی کے جو چھیڑے جھگڑے، تم نے سنی کے وہابی کے جو چھیڑے جھگڑے، فرقہ بندی کے سبب کام تمہارے بگڑے، فرقہ بندی کے سبب کام تمہارے بگڑے۔ سال ہجری کا یہ آغاز مبارک ہو تمہیں، پھر نیا سوز نیا ساز مبارک ہو تمہیں۔ اس نئے سال پہ اب پاک ارادہ کر لو، اس نئے سال پہ اب پاک ارادہ کر لو، پھر وفاداری کا اللہ سے وعدہ کر لو، پھر وفاداری کا اللہ سے وعدہ کر لو، کیونکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ عزتیں آپ کی مشروط ہیں ایمان کے ساتھ، عزتیں آپ کی مشروط ہیں ایمان کے ساتھ، رب کے قرآن نبی پاک کے فرمان کے ساتھ، رب کے قرآن نبی پاک کے فرمان کے ساتھ۔ اٹھ کے قرآن کو سنت کو بسا لو دل میں، اٹھ کے قرآن کو سنت کو بسا لو دل میں، کامیابی کا ہے یہ راز بٹھا لو دل میں۔ اور دشمن دین سے نہ تم ہاتھ ملانا ہرگز، دشمن دین سے نہ تم ہاتھ ملانا ہرگز، نہ منافق کو کوئی راز بتانا ہرگز، نہ منافق کو کوئی راز بتانا ہرگز۔ اور روٹھے بھائی سے لپٹ جاؤ گلے لگ جاؤ، روٹھے بھائی سے لپٹ جاؤ گلے لگ جاؤ، متحد ہو کے سنو سینہ سپر ہو جاؤ، متحد ہو کے سنو سینہ سپر ہو جاؤ۔ کوئی طاغوت سے میری مراد اس وقت کے سب سے سپر پاور سے ہے، کوئی طاغوت نہ پھر آنکھ دکھائے گا تمہیں، کوئی طاغوت نہ پھر آنکھ دکھائے گا تمہیں۔ حاکم اس دنیا کا اللہ بنائے گا تمہیں، حاکم اس دنیا کا اللہ بنائے گا تمہیں۔ سال ہجری کا یہ آغاز مبارک ہو تمہیں، پھر نیا سوز نیا ساز مبارک ہو تمہیں۔ اور مقطع کے اشعار
کہ ہے یہ دربار الہی میں دعائے سرور، ہے یہ دربار الہی میں دعائے سرور، رحم فرمائے مسلمانوں پہ رب داور، رحم فرمائے مسلمانوں پہ رب داور۔ چلتے چلتے سنو ایک بات بتاتا ہوں تمہیں، چلتے چلتے سنو ایک بات بتاتا ہوں تمہیں، یعنی اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں تمہیں، یعنی اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں تمہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سال کا صحیح انداز میں اور صحیح جوش و ولولے کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق استقبال کرنے کی توفیق دے۔ اپنے ان چند تمہیدی اشعار کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ شیخ مقصود الحسن صاحب فیضی سے کہ وہ آئیں اور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ابھی آپ گزشتہ سال اور اس میں مسلمانوں کو جو زخم پہنچے ان سے متعلق چند باتیں شعر کی زبانی سن رہے تھے، اور مستقبل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے وہ بھی ایک اچھے انداز میں ایک شاعر کی زبانی آپ نے سنی۔ یہ نیا سال جو شروع ہو رہا ہے، یہ نیا پرانا سال جو گزر گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک فطرت ہے جس کے اوپر یہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ اس بات کی طرف اشارہ اور بسا اوقات اس کی تصریح فرمائی ہے کہ یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے اس کا ایک بہت بڑا عظیم مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ انسان اس دن کے لیے جس دن یہ سالوں کا نظام ختم ہو جائے گا،
یہ رات و دن کی آمد و رفت بالکل بند ہو جائے گی، اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الاسراء کے اندر ارشاد فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، رات اور دن کو ہم نے دو نشانیاں بنائی ہیں۔ نشانی کس بات کی؟ کس چیز کی نشانی ہے؟ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود برحق کی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی جو نشانی ہے اس کی روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی جو نشانی ہے اسے بالکل واضح اور دیکھنے والا ہم نے بنا دیا ہے۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم سالوں کا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم سالوں کی تعداد کو جان لو، والحساب، اور حساب کو جان لو۔ مہینوں کا حساب کرو، ہفتوں کا حساب کرو، اور سالوں کا حساب تمہیں معلوم رہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو بالکل کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ ہر چیز کو ہم نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور ان دنوں راتوں کی آمد اور سالوں اور مہینوں کے اندر جو کچھ تم کرو گے، اس کے بعد کیا ہے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے نامہ اعمال کو ہم نے اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا، اس کے گردن کے ساتھ کر دیا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ان سالوں میں کیا کرتا رہا ہے، مہینوں میں کیا کرتا رہا ہے، ہفتوں میں کیا کرتا رہا ہے، یہ سارا کا سارا اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس نامہ اعمال کو کتابی شکل کے اندر ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے، اور اسے وہ بالکل اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ تو ان سالوں کی آمد و رفت، مہینوں کا آنا جانا، رات و دن کی آمد و رفت، یہ اس لیے ہے کہ انسان آخرت کے لیے کیا اعمال کر رہا ہے۔ اس کی آخری زندگی جہاں پر ان دنوں کی آمد و رفت ختم ہو جائے گی، جہاں پر یہ مہینے اور سال نہیں رہیں گے، جہاں پر نہ یہ سورج ہوگا اور نہ یہ چاند ہوگا، نہ یہ رات ہوگی اور نہ یہ دن ہوں گے، اس دن کے لیے انسان کون سا عمل اور کیا کچھ کر کے جا رہا ہے یہاں سے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک کھلی ہوئی کتاب خود ہی پڑھ لو، خود ہی فیصلہ کر لو۔ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج تمہیں خود ہم تمہارے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنے ذات کے اوپر اکاؤنٹنٹ متعین کر دے رہے ہیں کہ تم خود ہی دیکھو کہ تمہارا حساب کیا ہے، کتنا فائدہ ہے تمہارے حساب کے اندر، تمہاری تجارت میں، اور کیا نقصان تمہاری تجارت میں ہے، اس کا آج تم خود ہی فیصلہ
کر لو۔ تو یہ رات و دن کی آمد و رفت، سال کا آنا اور دوسرے سال کا چلا جانا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک دعوت عبرت اور دعوت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے زندگی کے اندر پچھلے دنوں میں کیا کیا، کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ بنایا اور کیا کچھ ہمیں اب آئندہ کرنا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جس سے متعلق ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ ایک پیغام ہے ہر انسان کے لیے جو اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے۔ یہ رات و دن کی آمد و رفت، یہ سالوں کا آنا اور جانا ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے ماضی کا حساب کریں اور اسی کی روشنی میں ہم اپنے مستقبل کی تعمیر کریں۔ ایک تاجر ہے، دنیا کی تجارت کرتا ہے، وہ سال میں اپنے تجارت کا پورا حساب کرتا ہے۔ اگر فائدہ ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہاں اب آئندہ کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہمارے فائدے کی شرح اور بڑھ جائے، اور اگر نقصان ہوا ہے تو ہم کیا طریقہ استعمال کریں کہ پچھلے سال رواں جو ہمیں نقصان ہوا ہے آئندہ سال وہ نقصان ہمیں نہ ہونے پائے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے بغیر کوئی بھی تاجر دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا اور نہ کوئی تجارت دنیا کے اندر کامیاب ہوا کرتی ہے۔ تو یہ دنیا کے تاجر جب اس سلسلے میں اتنا اہتمام کرتے ہیں تو آخرت کے جو تاجر ہیں ان کو تو اس بات طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا، اور اس حساب کے اندر کسی بھول چوک کا امکان نہیں ہے، کسی بھول چوک کا امکان نہیں ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ کہف جس کی تلاوت ہر جمعہ کو سنت ہے، ہر جمعہ کو اس کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت قرار دی ہے، اور اگر رات کو بھی اس کی تلاوت کر لی جائے جمعہ کی رات کو تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اتنا نور پیدا کرتا ہے جو نور بیت المقدس سے لے کر کے مدینہ منورہ تک کی روشنی پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ یہی وہ نور ہے جس نور کی روشنی میں چل کر کے ہر مومن قیامت کے دن پل صراط کو پار کرے گا اور جنت کا راستہ لے گا۔ اور جس کے پاس یہ نور نہ ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انصاف سے اور بندے کے کرتوت سے یہ نور عطا نہ کیا، وہ انسان پل صراط تک پہنچ نہ پائے گا بلکہ پل صراط سے پہلے جہنم کے اندر گر جائے گا۔ یہی وہ نور ہوگا جس نور کی روشنی میں چل کر کے وہ جتنا تیز نور ہوگا، جتنی تیز روشنی ہوگی اتنی ہی تیز دوڑ کر کے وہ پل صراط کو پار کرے گا، اور نور جتنا کم ہوگا اتنا ہی آہستہ آہستہ وہ پل صراط کے اوپر جلتا ہوا، زخمیں کھاتا ہوا، اپنے جسم کو نچواتا ہوا وہ پل صراط کے اوپر چلتا جائے گا۔ اگر نور اس کے کام آیا تو وہ پل صراط کو پار کر لے گا، اور اگر نور کام نہ آیا تو وہیں پر جہنم کے اندر وہ گر جائے گا۔ تو یہی سورہ کہف جس کی تلاوت ہر جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسنون قرار دی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب ظالموں کے سامنے، فاسقوں اور فاجروں کے سامنے دن قیامت میں ان کا نامہ اعمال پیش ہوگا،
کھلی ہوئی بالکل کتاب ہوگی تو وہ کیا کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب، یہ کتاب بھی عجیب کتاب ہے، آج سے پہلے ایسی کتاب نہیں دیکھی گئی کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں نہ تو کوئی چھوٹی نیکی باقی ہے، نہ کوئی بڑی نیکی چھوڑی ہوئی ہے، نہ کوئی چھوٹا گناہ ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ اس کے اندر سے چھوٹا ہوا ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا يظلم ربك احدا، تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ حق ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے صرف اور صرف تیرے اعمال کا وہ نتیجہ ہے، تیرا اعمال سارا کا سارا درج ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سال میں جو کچھ ہم نے کیا اور آپ نے کیا ہے سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے درج کر رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور اپنے کو وزن کر لو کہ شریعت کے ترازو میں تم کتنے پورے اتر رہے ہو، کتنا وزن ہے تمہارے اندر، اور ہر انسان کا وزن اس کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہلکا یا وزنی ہوگا۔ اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو وہ چاہے ایک بالش کا انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ اس شخص سے جو 1.5 فٹ کا ہوگا اور 1.5 کنٹل کا ہوگا اس سے ایک بالش انسان کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہاں پر انسان کا وزن اس کے گوشت اور پوشت سے نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت میں ایک شخص بڑا ہی موٹا تگڑا لحیم شہیم حاضر کیا جائے گا، لیکن جب ترازو پر رکھا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ بخلاف اس کے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ایمان اور عمل کے لحاظ سے وزنی تھے، ان کی پنڈلی جو نہایت باریک سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ تم ان کی پنڈلی کے پتلے ہونے پر ہنس رہے ہو، یہ پنڈلی دن قیامت میں ترازو کے اندر احد پہاڑ سے بھی بھاری اور وزنی ہے۔ تو وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کے اوپر آج آپ غور کر لیں تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ حدیث ہی سمجھئے کہ آج پیغام ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اور ہر انسان جاننا چاہے گا، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اسے کوئی مقام حاصل ہے یا کوئی مقام حاصل نہیں ہے، آیا وہ جنت میں یا عبادی کہہ کر کے پکارا جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، آخر اس کا کیا مقام ہے؟ سوچے، یہ فیصلہ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ پیغام ہے اے مسلمانوں، اے ساتھیوں، اے دوستوں، آپ تمام لوگوں کو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے۔ ذرا سوچیں، اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ جس کے نزدیک کام کر رہا ہے، جس کے زیر نگرانی کام کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی مقام ان کے نزدیک ہو۔ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ اور ہر انسان اپنا ایک مقام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو چہ جائے کہ اللہ ذوالجلال کے نزدیک ایک اس کا بندہ، اس کا محتاج، اس کا کھانا کھانے والا، اس کا دیا کھانا کھانے والا، اس کا نازل کیا ہوا پانی پینے والا، اس کی زمین پر چلنے والا، اس کے آسمان کے نیچے رہنے والا، حتیٰ کہ اس کی زندگی کا ایک لمحہ
لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ ایک لمحہ کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہمارے اور آپ پاس اٹھ جائے تو دنیا میں ہمارا اور آپ کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو کیوں نہ سوچے کہ ہاں اس کے نزدیک ہمارا کیا مقام ہے، ہم کیا مقام رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا مرتبہ ہے، تو وہ خود فیصلہ کر لے، وہ یہ سوچے کہ اللہ کا اس کے نزدیک کیا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس نے کیا مقام دیا ہے، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، توحید کو، گناہوں کے چھوڑنے کو اس نے کیا مقام دیا ہے۔ اس مقام کو اگر کوئی انسان پتہ لگا لے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے۔ 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کتنا وہ کر رہا ہے، اپنا دنیا کا نقصان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا یاد کرتا ہے، اس بات کو سوچ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے وہ انسان آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، اور موقع نہیں ملا تو چلو ایسا کرتے ہیں قضا کر لیں گے، جب فرصت ملے گی تو شام کو جا کر کے پڑھ لیں گے، تو سوچے کہ اس نے اللہ کو کیا مقام دیا ہے، کوئی مقام دیا اللہ تعالیٰ کو، اور پھر بھی یہ توقع کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، چلو بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھول گئے کہ جو اللہ غفور الرحیم ہے وہی اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور اپنا وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اور اپنے آپ کو عرض اکبر کے لیے جس دن ساری دنیا کے لوگوں کی پیشی ہوگی اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے انسان۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمان ہے، اور یہ فرمان کوئی صرف ان کے دل کی صرف بات نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے لیا ہے۔ سورہ الحشر کے اندر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں کا ہر شخص یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سالوں کی یہ آمد و رفت ہمیں اور آپ کو اپنا حساب لگانے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اسی بنیاد پر، اسی وجہ سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ ایک سوال ہے ہر انسان سے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس پچھلے سال کے اندر، اس پچھلے سال میں ہمارے اوپر محرم کا مبارک مہینہ بھی آیا، شعبان کا مبارک مہینہ بھی آیا، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی آیا، اور ذی الحجہ کا مبارک مہینہ بھی آیا۔ رمضان محرم کا مہینہ ہم نے پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک رمضان کے مہینہ کے بعد جسنا افضل روزہ رکھنا محرم کے مہینے میں ہے، کسی دوسرے مہینے کا نہیں ہے کہ نہیں؟ یعنی جس طریقے سے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی نماز ہے جی؟ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ ہاں زور سے بولیے، کون سی نماز ہے؟ اس کا مطلب کہ سنتوں سے بھی بہتر ہے تہجد کی نماز جی؟ جو 12 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس سے بہتر تہجد کی نماز ہے؟ بتائیں، سوال ہے، اس سے بہتر تہجد کی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر نماز
فرض نمازوں کے بعد کون سی ہے؟ رات کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز جو ہوگی وہ 12 رکعت یا 10 رکعت سنت مؤکدہ جو اس سے ہی بہتر ہے؟ جی اس سے بہتر ہے؟ کسی کے پاس جواب ہے اس کا؟ جی اس سے بہتر ہے؟ یا کہ 10 رکعت یا 12 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے وہ ان سے بہتر ہے؟ جی وہ بہتر ہے نا؟ تو اللہ کے فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر یہ نماز ہے۔ جی آپ نے فرمایا سب سے بہتر نماز کون ہے؟ رات کی نماز ہے۔ لیکن نہیں، 10 رکعت یا 12 رکعت جو سنت ہیں وہ رات کی نمازوں سے بہتر ہیں، وہ رات کی نمازوں سے بہتر ہیں۔ اس کے بہتر ہونے کئی وجہ ہے، اس کے بہتر ہونے کی کئی وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ صرف سنت ہے اور نفل ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرض بہتر ہے کہ سنت بہتر ہے؟ فرض بہتر ہے۔ تو جو کوئی جتنی اہم ہوگی، جتنی اس کی تاکید ہوگی، اتنی ہی وہ اس سے بہتر ہوگی۔ معلوم یہ ہوا 100 سنتیں جو سنت مؤکدہ جسے ہم کہتے ہیں وہ عام سنتوں سے افضل ہوگی۔ تو یہ 12 رکعت یا 10 رکعت جو سنت ہے وہ رات کی نماز سے بہتر ہے۔ دوسری وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ یہ 10 رکعت یا 12 رکعت ہیں وہ فرض نمازوں کے ساتھ ہیں، وہ فرض نمازوں کے ساتھ آگے اور پیچھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آگے اور پیچھے ہیں، اور وہ نفل مطلق ہے۔ تو مطلق نفل نمازوں میں سب سے بہتر نماز کون ہے؟ رات کی نماز ہے۔ مطلق جو نفل نمازیں ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ رات کی نماز ہے۔ کیوں؟ اس کی اور ایک دلیل سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر روزہ کس کو قرار دیا؟ رمضان کا، اس کے بعد محرم کا، پورے محرم کا سب سے، جیسا کہ ہے کہ سب سے بہتر روزہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کثرت سے محرم کے روزے رکھتے رہے ہیں، لیکن یہ ثابت ہے بخاری مسلم تمام کتب ستہ کے اندر کہ آپ نے شعبان کا روزہ کثرت سے رکھا ہے، بلکہ پورے مہینہ کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے۔ اب اگر محرم کا روزہ شعبان کے روزے سے بہتر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شعبان کے روزے اور شوال کے روزوں کی مثال کیا ہے؟ فرض سے پہلے اور فرض کے بعد ان سنتوں کی ہے جو سنتیں فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد ہوا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کا تعلق فرض سے ہے، وہ فرض سے علیحدہ نہیں پڑھی جائیں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ چاہیں کہ بیٹھے رہیں، کوئی کام آپ کا نہیں ہے، سوچیں چلو ظہر کے جو 4 سنتیں ہیں، ہے نا، ظہر سے پہلے نہ پڑھنے کے بجائے ظہر کا وقت ہونے سے پہلے ہم پڑھ لے رہے ہیں، تو ادا ہوگی وہ؟ جی ادا ہوگی؟ اور بغیر کسی عذر کے ظہر کے بعد والی سنت کو آپ عصر کے بعد پڑھیں تو ادا ہوگی؟ وہ نہیں ادا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظہر کے فرض کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، فرض کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ان کو ان کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور جو فرض کے افضل کے جتنی قریب ہوگی وہ اتنی ہی افضل ہوگی۔ اسی لیے بتائیے صحابہ کرام دنیا کے سب سے افضل امت ہیں کہ نہیں؟ افضل امت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے افضل نبی کے ساتھی اور قریب ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اگر اس سے افضل امت کوئی ہوتی تو انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار فرماتا، اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ صحابہ کرام کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دوسری تمام امتوں سے افضل ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب اعتقاد عقیدہ اہل سنہ والجماعت کے اندر لکھتے ہیں
کہ بلکہ یہ سمجھ لو ایک ولی نہیں سارے کے سارے ولی مل کر کے بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور پھر بھی اپنے کو سنی کہلانے والے لوگ جو ہے جو مقام ولیوں کو دیتے ہیں وہ صحابہ کو دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک نہیں دیتے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ امام طحاوی حنفی کیا نقل کر رہے ہیں کہ صحابی جو ہیں تمام مسلمانوں سے افضل، بلکہ اولیاء سے بھی افضل، اور تمام ولی مل کر کے بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو بات دوسری طرف جا رہی ہے. موضوع یہاں سے نکلا تھا کہ رمضان المبارک محرم الحرام کا مہینہ آپ نے پایا جس کی اتنی افضلیت ہے، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے ہوں گے اور انہیں دعوت ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا نہ بھولیں. عاشورہ کا روزہ کس دن پڑ رہا ہے اس سال میں؟ یاد رکھیں کس دن پڑ رہا ہے؟ یوم الاثنین کو، یعنی سوموار کے دن. تو 2 دن کا روزہ رکھنا نہ بھولیں. کون؟ سوموار کا اور اس سے پہلے اتوار کا، یا سوموار کا اور اس کے بعد منگل کا. کیوں؟ اس لیے کہ محرم الحرام کے دن جو عاشورہ کا دن ہے اس دن ایک روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے. لیکن بہت سے لوگ دوسرے دنوں میں سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ رکھنا بھی سنت کے خلاف ہے ایک دن. یہ بات غلط ہے، یہ لوگوں سے بھول ہے. ایک دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف نہیں ہے. البتہ عاشورہ کے دن کا ایک دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے، یا صرف سنیچر کے دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے، یا صرف اتوار کے دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے. البتہ عام دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین سنت ہے. سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین کا روزہ رکھتے تھے، وہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، ہے نا. یوم الخمیس کا روزہ رکھتے تھے، وہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے تھے. تو یہ کہنا کہ ایک دن کا روزہ سنت کے خلاف ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ کسی وجہ سے بعض ایام ایسے ہیں کہ ان دنوں میں صرف ایک دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے. ان میں سے عاشورہ کا ایک دن ہے، اور یوم السبت یعنی سنیچر کا دن ہے، یوم الاحد اور اتوار کا دن ہے. اس کے علاوہ اور دنوں میں وقتی طور پر جو میرے ذہن میں ہے اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر قوم سے مشابہت نہ پائی جائے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ عاشورہ کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ اس سال کس دن پڑ رہا ہے؟ یوم الاثنین کو. اس دن آپ لوگ روزہ رکھنا نہ بھولیں. مسلم شریف کے اندر حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے ایک دن کا روزہ رکھنا انسان کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ذرا سوچیں، صرف ایک دن آپ نے، آج کل ہمارے خیال سے مشکل سے 12 گھنٹے ہوتے ہوں گے، اتنے نہیں ہوتے، مشکل سے 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا دن ہے اور موسم بڑا ٹھنڈا ہے، انسان آسانی سے ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا حاصل ہونے والا ہے کہ آپ کے ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محرم کا مہینہ پایا لوگوں نے، شعبان کا مہینہ پایا، رمضان المبارک کا مہینہ پایا، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ پایا، اسی طریقے سے عرفہ کے دن کا روزہ پایا، عاشورہ کے دن کا روزہ پایا، لیلۃ القدر کو پائے. یہ ساری چیزیں ان کو نصیب ہوئیں. ان دنوں میں اگر عبادت کی ہے، اور اللہ کرے کہ ان دنوں کا ہم نے اور آپ نے حق ادا کیا ہو. کچھ لوگوں نے جنہوں نے حج کیا، اللہ کرے کہ ان کا حج قبول ہو، اور سال بھر 6000 سے زائد جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو بھی قبول کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان نمازوں کو کس طریقے سے، ان نمازوں کے ثواب کو، ان روزوں کے ثواب کو اور اس سال بھر کی عبادت کے ثواب کو کس طریقے سے محفوظ رکھا جائے، یہ ایک سوال ہے. ایک انسان پیسے جمع کرتا ہے
تجارت بناتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے. اس کے لیے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا جس کی طرف بہت ضروری ہے اہتمام کرنا. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرے. کثرت سے استغفار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ ان عبادات کے اندر ان کاموں میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے درگزر فرما. اس لیے کہ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس سے مطالبہ کیا ہے اس معیار کی عبادت کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. اس کی ایک مثال لے لیجئے. نماز پڑھنے انسان کھڑا ہوتا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا. لیکن دماغ کہاں رہتا ہے؟ کبھی گھر پر ہے، کبھی بازار میں ہے، کبھی کسی دوست کے پاس ہے. یہ اس کے علاوہ ہے کہ بسا اوقات لوگوں کا ذہن بری جگہ بھی چلا جایا کرتا ہے. ذرا سوچیں آپ کہ آپ اگر اپنے مدیر کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے باس کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ کوئی بات آپ سے کہہ رہا ہے یا آپ اس سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ کا دماغ ادھر ادھر کہیں جائے گا؟ کہیں جائے گا. لیکن اللہ سے آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو، اللہ سے مخاطب ہیں تو آپ کا دماغ کدھر جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. بلکہ بسا اوقات یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں تک پتہ نہیں کہ رکعت نماز آپ نے پڑھی ہے، بلکہ یہاں تک بھی لوگوں سے سنا گیا ہے اور ہر تک ہم نے آپ نے آزمایا ہوگا کہ بسا اوقات امام کون سی سورت پڑھتا ہے یہ بھی ہم کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ نہیں. کھڑے ہیں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اور دماغ کہاں پر ہے؟ ساری دنیا کا چکر لگا رہا ہے. یہ کوتاہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے کہیے. کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ نہیں بولتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد. کیوں؟ آخر ایک سوال آدمی کر سکتا ہے کہ استغفار انسان کہاں کرتا ہے؟ کمی اور کوتاہی پر کرتا ہے، اور یہاں نیک کام کر کے آ رہا ہے، یہاں پر استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے نا ایک سوال. اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی انسان کتنے بھی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے لیکن جس نماز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے اس کا حق بڑی مشکل سے ادا ہو پاتا ہے. اس لیے نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، اے اللہ تعالیٰ یہ میری استطاعت تھی، اس نماز میں اس بات میں جو کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ تعالیٰ اسے تو معاف فرما دے. اسی لیے حج سے متعلق بھی ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. پھر تم بھی وہاں سے واپس ہو جہاں سے لوگ واپس ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. تو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے بعد بندے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے. اور خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا کوئی ہوگا؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو بھی استغفار کا حکم دیا گیا ہے. کہاں؟ کس سورت کے اندر؟ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح و کامیابی حاصل ہو جائے، آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہو جائیں اور آپ دیکھیں کہ لوگ جماعت در جماعت، فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کب ہوا ہے؟ کس سن میں ہوا ہے؟ کس سن میں ہوا ہے؟ یہ بولے اسد اللہ صاحب، سعد اللہ صاحب، کس سن میں ہوا ہے؟ 9ویں سال، 9ویں ہجری میں ہوا ہے. بھائی فوج در فوج لوگ اسلام میں کب داخل ہوئے ہیں؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کب ہوا ہے؟ 8 ہجری میں. تو 8 ہجری کے بعد 9ویں ہجری جب آئی ہے تو لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہونا شروع ہوئے ہیں. علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد 8ویں ہجری میں اور 9ویں ہجری میں حج نہیں کیا.